اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے سورہ ذاریات کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ ذاریات بنیادی طور پر مکی صورت ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہاں یعنی سورہ ذاریات سے سورہ حدید سورت نمبر 57 تک سورہ رحمان کے ساتھ تمام مکی صورتیں ہیں، اور ان سب کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت اور دوزخ کے حالات اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا نہایت فصیح و بلیغ اور انتہائی مؤثر تذکرہ ہے۔ اس تاثیر کو کسی ترجمے کے ذریعے اور کسی اور زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ترجمے کے ذریعے اس مفہوم کو کسی درجے میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ ذاریات میں 2 باتیں یہاں پر بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کی ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے بے شک، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کے رہے گا۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے۔ خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچوں باتیں بنایا کرتے ہیں، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم مطالبے کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یقیناً یہ بات ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ اے پیغمبر، کیا ابراہیم کو معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، اور ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے، کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں۔ انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، کیا ایک بڑھیا بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یقین جانو وہی ہے جو بڑائی اور حکمت والا ہے اور بڑے علم کا مالک ہے۔
ابراہیم نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اپنے کسی بات پر بھی قسم کھائے۔ البتہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ کی طرف سے جو قسمیں کھائی گئیں وہ کلام میں فصاحت و بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں، اور بسا اوقات ان کا یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہو اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو قسم کے بعد مذکور ہے۔ چنانچہ یہاں قسم کے بعد جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور جزا اور سزا کا فیصلہ ضرور ہوگا، اور قسم ان ہواؤں کی کھائی گئی ہے جو گرد اڑاتی ہیں اور بادلوں کا بوجھ اٹھا کر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور جب وہ برستے ہیں تو ان کا پانی مردہ زمین میں رزق و سامان پیدا کر کے انہیں مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے اور ان مخلوقات کے لیے نئی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ ان کی قسم کھا کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں اور ان کے نتیجے میں برسنے والے پانی کو نئی زندگی کا ذریعہ بناتا ہے وہ یقیناً اس بات پہ قادر ہے کہ مردہ انسانوں کو دوسری زندگی عطا فرما دے۔ بے شک اور اس میں جس قوم پر عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان فرشتوں کو ان پر عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان ساری صورتوں میں اور یہ جو واقعات ہیں اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں میں بدجہ عتم یہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو ان ساری قوموں میں الگ الگ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العزت ہماری نسلوں کو ہمیں کسی ایک پل کے لیے بھی شیطان کے حوالے نہ کرے اور ہمیں انسان نما شیطانوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس میں فتنے اس طرح سے برس رہے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان لوگوں کا ساتھ دے، ان لوگوں کا ہمیں قرب نصیب کرے جن کی وجہ سے، جن کے اعمال کی وجہ سے ہم لوگ بھی سیدھے راستے پہ رہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس وقت ہمیں دین کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں، کیونکہ ہماری نسلیں بے حیا ہو گئی ہیں، ہماری نسلیں دین سے دور ہو گئی ہیں، اور کسی قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسلیں چھین لی جائیں۔ تو آئیں سب مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو قرآن کے قریب لے کے آئیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا حقیقی قرب نصیب کرے اور انہیں قرآن کی حقیقی محبت اور مفاہیم سمجھ کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیے اور خوشیاں تقسیم کرتے